السلام علیکم۔ اے میرے پیارے اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشی میں بدل دے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک خاص عمل بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ایسا خاص عمل ہے کہ بگڑے سے بگڑا کوئی بندہ ہو، آپ کی اولاد ہو یا بہن بھائیوں میں سے کوئی ہو، یا خاوند کے لیے بیوی ہو یا بیوی کے لیے خاوند ہو، چاہے کسی بھی عمر کا ہو، وہ کتنا بھی نافرمان ہو، چاہے وہ ایسے غلط کاموں میں پھنس گیا ہو جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت افسوس سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ بہت سی اولادیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہیں۔ انہیں دکھ دینے والی اولاد، انہیں تکلیف دینے والی اولاد، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس اولاد سے اس کا باپ راضی ہے تو سمجھو کہ اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو کیسی ظالم اولادیں ہیں وہ، جو اپنی ہی جنت کو تکلیف دیتی ہیں، دکھ دیتی ہیں۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک تمام اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین۔ اور بہت سی اولادیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے ذلت کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو ایسی تمام اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک بہت پیاری دعا ہے۔ یہ ایک ایسا پیارا روحانی عمل ہے جو پچھلے 1400 صدیوں سے کیا جا رہا ہے۔ اولیاء کرام، ولی اللہ سب کا اتفاق ہے اس عمل پر، اور یہ سب قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ اور بگڑے سے مراد وہ اولاد بھی شامل ہے، وہ لوگ بھی شامل ہیں، وہ باپ بھی شامل ہے، وہ شوہر بھی شامل ہے جو کمائی کرنے نہیں جاتے، بس گھر میں پڑے رہتے ہیں، کوئی محنت نہیں کرتے روزگار کے لیے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر کے جوان لڑکوں میں یہ عادت آ جاتی ہے کہ سارا دن گھر میں سوئے رہتے ہیں، کام پر نہیں جاتے، نوکری تلاش نہیں کرتے، تو سمجھو کہ وہ سب غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کو روحانی عمل بتانے جا رہی ہوں، اس عمل سے انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی آئیڈیل بندہ ہو۔ اور اگر لڑکیوں کی بات کریں تو بہت سی ایسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو بہت بدتمیز ہو جاتی ہیں، ماں کو ماں ہی نہیں سمجھتی بلکہ ماں کو نوکرانی سمجھتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹیاں ماں سے اونچی آواز میں بولنے لگیں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے گھر میں ایسی لڑکیاں موجود ہیں جو اپنی ماؤں کا کہنا نہیں مانتی، اپنی ماؤں سے زبان درازی کرتی ہیں اور اپنی ہی ماؤں سے چیخ چلا کر بات کرتی ہیں۔ تو یہ عمل ان لڑکیوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، باقی سب غلط ہیں، وہی عقل مند ہیں، اور ماں باپ تو بیوقوف ہیں۔ اور پھر ان کو ماں باپ اگر سمجھاتے ہیں تو ماں باپ بھی انہیں
دشمن لگنے لگتے ہیں، بلکہ جب بگڑی ہوئی اولاد ہوتی ہے نا تو اس کو ہر وہ بندہ دشمن لگتا ہے جو اسے سمجھائے۔ تو ان سب کے لیے ایک انمول وظیفہ بتاتی ہوں، نہ ان کو زبان سے سمجھائیں، نہ ان کو مار پیٹ سے سمجھائیں، نہ کسی موٹیویشن اسپیکر سے سمجھائیں، اور نہ ہی کسی تعویذ وغیرہ کے ذریعے۔ تو ہم قرآن کریم کی روح سے بات کریں گے کہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں سورہ مومنون کی آیت نمبر 15 اور 16، ان دونوں آیتوں میں ایک عجیب تاثیر ہے۔ جو بچہ شرارتی ہو یا برائیوں میں مبتلا ہو، یا جو نوجوان گمراہی اور گناہوں میں مبتلا ہو، یا کسی کی بہن، بیٹی یا بیوی اس کی بات نہیں مانتی، یا کسی کا باپ گناہوں کی دلدل میں دھنسا ہوا ہو، تو بس آپ یہ عمل کریں اور اس عمل کا کمال دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی بہت عجیب و غریب تاثیر ہے۔ اگر آپ یہ عمل کریں تو جی قرآن کریم کی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 15 اور 16 یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالی اللہ الملک الحق، لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ یہ دونوں آیتیں ہیں، یہ پڑھ کر آپ لازمی دم کریں۔ اور اسی مقصد کے لیے قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، 26ویں سپارے کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے۔ کسی بھی قسم کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے کسی بھی نماز کے بعد 3 مرتبہ ہر روز یہ آیت پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وأصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو جی کسی بھی قسم کی اولاد نافرمان ہو تو اس کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ آیت کسی بھی نماز کے بعد 3 مرتبہ ہر روز پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اور اگر آپ قرآن پاک کی یہ آیتیں نہیں پڑھ سکتے، یعنی اگر آپ قرآن پاک پڑھی ہوئی نہیں ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ فجر کی نماز کے بعد اپنی اولاد کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا شہیدو 21 مرتبہ صبح پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اولاد نیک اور فرما بردار ہو جائے گی۔ جب آپ ان تینوں میں سے کوئی سا بھی عمل کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس بندے میں کیسی تبدیلی آ گئی ہے، اور یہ عمل رحمانی عمل ہے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اس کو اتنا زیادہ شیئر کرو کہ یہ ویڈیو ہر ماں باپ تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔